صلوات پڑھ لیجئے بارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات پڑھ دیجیے سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہدائے کربلا، قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تحقیق اللہ عدل کرنے کا، احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مجسم تفسیر تھی اس آیت مجیدہ کی۔ امیر المومنین مجسمہ عدالت تھے اور ان کی زندگی صرف ہوئی اسی بات میں کہ عدل پر ایک قائم معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، تحقیق اللہ اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اس حیات سے مراد عدل کا قائم ہونا ہے۔ وہ زمین زندہ زمین ہوگی جس زمین پر عدل کی حکومت قائم ہوگی۔ میرے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کا وصیت نامہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہاں اپنے فرزندان کو وصیت فرمائے، حسن بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، خوشی کی حالت میں ہو یا غضب کی حالت میں ہو عدل کا دامن نہ چھوڑنا، اور میں
التماس کروں گا دوستوں سے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس وصیت نامے کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ نہج البلاغہ میں چند مقامات پر وصیت ہیں۔ ایک وصیت نامہ وہ ہے جو مقام صفین سے پلٹتے وقت حضرت نے وصیت فرمائی۔ ایک وصیت نامہ وہ ہے جو بستر شہادت پر حضرت نے وصیتیں فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد وصیت کے جملے ہیں۔ ایک وصیت نامہ ہے جس میں حضرت نے اپنی زمینوں کے متعلق، اپنی اراضیوں کے متعلق، اپنے نخلستانوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اسی طرح ایک مقام پہ اور جملہ ہے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ متعدد وصایا کے جملے ہیں، لیکن وہ وصیت نامہ جو شہادت سے پہلے حضرت نے وصیت فرمائی ہے نا، وہ وصیت صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں تھی، کیونکہ اس وصیت میں یہ جملے ہیں: حسن اور حسین بیٹا، میری یہ وصیت تمہارے لیے ہے، میری تمام اولاد کے لیے، میرے قرابت داروں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے میرے اس ہر محب اور شیعہ کے لیے یہ وصیت ہے جس تک یہ میرا وصیت نامہ پہنچے۔ اولاد باپ کی آخری وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماں کی آخری وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمارے آقا مولا نے اگر آخری وقت میں ہمارے لیے وصیت فرمائی ہو اور ہمیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ وصیت نامہ ہے کہاں، میں التماس کروں گا خدا را ایک مرتبہ ضرور نہج البلاغہ سے اس وصیت نامہ کا مطالعہ فرمائیں جو آقا نے ہمارے لیے وصیتیں فرمائی ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح امیر المومنین کے اسی وصیت نامے پر عمل کرنے میں۔ اور مجھے برادر نے بتایا بھی ہے کہ وہ شاید چھپا بھی ہے، اور بہت سارے دوستوں نے کئی بار امیر علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ چھپا بھی ہے۔ اس کو ایک اہم دستاویز کے طور پر امیر علیہ السلام کی اس وصیت نامے کی حفاظت فرمائیں، بار بار جناب امیر علیہ السلام کو وصایا کو پڑھیں، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی اولاد کو امیر علیہ السلام کی ان وصایا کی تلقین فرمائیں۔ ہمارے آقا ہم سے کیا چاہتے تھے اور ہمیں کیا وصیت فرماتے تھے۔ اولاد کو بھی عدل کی وصیت فرما۔ میں نے عرض کیا دنیا نہیں دکھا سکے گی امیر المومنین جیسا عادل حکمران۔ جتنا دور خلافت جناب امیر علیہ السلام کا گزرا، بطور ایک حاکم اسلامی کے اور بطور ایک خلیفہ کے اور حاکم وقت کے، یقین فرمائیے حضرت کی سیرت میں یہ بات موجود ہے۔ گھر تشریف لے جاتے، گھر سے مسجد آتے، مسجد سے بازار جاتے، کوئی محافظ، کوئی باڈی گارڈ، کوئی پروٹوکول امیر المومنین کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور اگر کوئی غلام، اگر کوئی چاہنے والا ساتھ چلنے کی کوشش کرتا تھا تو آقا فرماتے تھے اپنا وقت ضائع نہ کرو، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت۔ ایسا عادل حکمران نہج البلاغہ میں فرماتے تھے اقنع من نفسی بأن يقال امیر المؤمنین ولا اشارکہم مقارح الدہر۔ میرے آقا فرماتے تھے کہ علی اسی بات پہ قانع ہو جائے، کیا میں اسی بات پہ قناعت کر لوں لوگ مجھے امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے ہیں اور میں لوگوں کے دکھوں میں شریک نہ بنوں۔ ولی جو فرماتے تھے خدا کی قسم اگر علی چاہے کھانے کو خالص شہد مہیا کر سکتا ہے، پینے کو خالص شہد مہیا کر سکتا ہے، کھانے کو خالص گندم مہیا کر سکتا ہے، پہننے کو خالص ریشم مہیا کر سکتا ہے، لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا، لیکن فرمایا یہ کیسے ممکن ہے خواہشات نفس علی پر غالب آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے
خواہشات علی کو مغلوب بنا لیں اور رنگین رنگین کھانوں کے پردسترخوان کو علی کو متوجہ کر لیں اپنی طرف۔ فرمایا خدا کی قسم جب تک حجاز و یمامہ میں ایک بھی انسان بھوکا ہے علی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے، نہیں کھائے۔ زندگی امیر المؤمنین۔ میں عرض کروں آج ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، مالی اقتصادی حوالے سے پریشانی کا شور ہے۔ امیر المومنین کے لباس کی کیفیت کیا تھی؟ میرے آقا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ایک مقام فرماتے ہیں واللہ لقد رکعت مدرعتی ہذہ حتی استحییت من راکعہا۔ فرمایا میں نے اتنے پیوند لگوائے اپنے اس پیراہن کو، اتنا رفع کیا اپنے اس پیراہن کو، اب مجھے رفع گر سے حیا آتی، اب پیوند لگانے والوں سے مجھے حیا آتی۔ غزالی نے لکھا امیر المومنین جب حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے کوفہ تشریف لائے، وہی چادر جو مدینہ سے میرے آقا لائے تھے پورا دور خلافت اسی ایک چادر میں گزار گئے۔ ایک بوریے پہ بیٹھا کرتے تھے، ایک وفد آیا امیر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، یا علی یا امیر المومنین آپ حکومت اسلامی کے حاکم ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، کوئی اچھا قالین بچھا ہوتا جس پہ آپ تشریف فرما ہوتے۔ فرمایا میں نے اچھے قالین جنت میں بھجوا دی۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا کوفہ پہنچ کے، کوفے والوں میں حاکم کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، میں اگر خلافت سے علیحدہ کر دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں، یاد رکھو یہ علی کے پاس یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میری چادر ہے، یہ میری سواری ہے، اگر میں خلافت سے الگ کر دیا جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے برآمد ہو تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ حیوانات کے حقوق کا تحفظ کرنے والا علی۔ آپ نہج البلاغہ میں وہ خطوط پڑھیں، وہ وصایا پڑھیں جو عاملین زکوٰۃ کو حضرت لکھتے تھے، جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے، جو صدقات وصول کرنے جاتے تھے، انہیں میرے آقا امیر علیہ السلام جو وصایا اور جو وصیتیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے جب کسی بستی شہر میں جانا، لوگوں کے گھروں میں نہ گھسنا، باہر ان کے جو مقامات ہوتے تھے وہاں پہ ان سے ملاقات کرنا، ان کے پاس جا کے ان کو سلام کرنا اور سلام کر کے کہنا اللہ کے ولی نے اور اللہ کے خلیفہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تمہارے اموال میں کوئی اللہ کا حق ہے تو وہ ہم لینے کے لیے آئے۔ میرے آقا فرماتے اگر کوئی انکار کر دے کہ حق خدا ہمارے مال میں نہیں ہے، ان سے تکرار نہ کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، اور اگر کوئی کہے کہ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے، جو دیں جتنا دیں وہ لے لینا، الجھنا نہیں، ڈرانا نہیں، دھمکانا نہیں، خوف زدہ نہیں کرنا۔ اور جو جانور زکوٰۃ میں وصول کرنا، جو وہ دیں اور جتنا حق بنتا ہے اتنے وصول کرنا۔ جانوروں کے غلے میں تمہیں حق نہیں داخل ہونے کا، جانوروں کو ڈرانے دھمکانے کا حق نہیں، اور تمہیں اختیار نہیں کہ یہ جانور میں زکوٰۃ میں لیتا ہوں، کیونکہ ان کا حق حصہ زیادہ ہے، زیادہ حصہ کے مالک وہ ہیں، جو وہ دیں تم اسی کو قبول کر لیں۔
اب جملے سنیے کیا حقوق کا تحفظ ہے. فرمایا جب جانوروں کو لے کے چلنا اونٹنی اور اونٹنی کے بچے میں جدائی پیدا نہ کرنا. خبردار اس بات کا خیال رکھنا اونٹنیوں کو سارا دودھ تم نہ پی لینا، ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے بھوکے رہ جائیں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان جانوروں کو ایسے راستوں سے لے کے آنا جس راستے پہ پانی ہو، جس راستے پہ تالاب ہو، جس راستے پہ سبزہ ہو، جس راستے پہ گھاس ہو. انہیں تھکانا نہیں، انہیں آرام کرنے کا، جانوروں کو آرام کرنے کا موقع دینا، ہر تالاب پر انہیں لے کے جانا، اور ان حتیٰ اونٹنیوں پر سواری کرنے میں بھی عدل کرنا. باری باری سوار ہونا، اور وہ جانور جن کے کھر گھس چکے ہوں یا جن کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو انہیں دوڑانا نہیں، انہیں بھگانا نہیں، انہیں آرام سے میرے پاس لے کے آنا. صحت مند ہوں، موٹے تازے ہوں، میرے پاس لے کے آنا، پھر میں اللہ کے حکم کے مطابق انہیں فقراء میں تقسیم کروں. جانوروں کے حقوق کا تحفظ. اور میرے دوستوں، میرے آقا فرمایا کرتے تھے نعمت خداوندی کی قدر کرنا، نعمت کو ضائع نہ کرنا. حتیٰ فرمایا ایک دانہ کھجور کا بھی ضائع نہ کرنا، ایک دانہ انگور کا بھی ضائع نہ کرنا، ایک دانہ گندم کا بھی ضائع نہ کرنا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت حضرت فرماتے ہیں ایسا عادل امام کوفہ میں لوگ کھجور کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، امیر المومنین ان گٹھلیوں کو اٹھا کے کاشت کرتے، ان گٹھلیوں کو کاشت کرتے. اور امام پنجم نے فرمایا 1,00,000 پودا کھجور کا امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے کاشت کیا، اور وہ درخت جب تیار ہوئے میرے آقا امیر المومنین نے وہ 1,00,000 کھجور کا پودا فقراء کے لیے وقف کیا، مساکین کے لیے وقف کیا. اور حتیٰ جناب حسنین سے فرمایا حسن حسین بیٹا ان کھجور کے درختوں سے تمہیں بھی لینے کا حق حاصل نہیں، تم بھی صرف اس صورت میں ان سے حصہ لے سکتے ہو جب تم بھی فقیر ہو جاؤ، اور اتنا لینا جتنا دوسرے فقراء کا حصہ. ولی سگا بھائی عقیل امیر المومنین کے پاس آئے، یا علی بیت المال سے میرا کچھ حصہ بڑھا دیجئے. یہ نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے، کیا مانگا کتنا مانگا، یہ دوسری تاریخوں میں موجود ہے. وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں 3 کلو گندم اضافہ طلب کی. کائنات مانگ لیا عقیل نے، کیا مانگا 3 کلو گندم. اور خطبہ پڑھیے نہج البلاغہ میں میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اولاد عقیل کو فقر و غربت ان کے چہروں سے عیاں تھی. آج اور اس سے پہلے بھی انداز حکمرانی کیا ہے تو یہ اگر برسر اقتدار ہوتا ہے قیامت تک نسلوں کے لیے وہ خزانے جمع کر جاتا ہے. سگا بھائی بڑا بھائی 3 کلو گندم مانگ. میرے آقا امیر المومنین نے 1000 بار آپ کا سنا ہوا جملہ، لوہے کا ایک ٹکڑا گرم کیا، سرخ کیا. جب لوہے کا وہ ٹکڑا سرخ ہو گیا عقیل سے فرمایا عقیل بھائی ہاتھ بڑھاؤ. عقیل نے ہاتھ بڑھایا، سرخ گرم کا لوہے کا وہ ٹکڑا عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا نا تو عقیل کی چیخ نکل گئی، ہاتھ کھینچ لیا. اب جملے سننا نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. جب عقیل نے ہاتھ کھینچا فرمایا سکلت کا سواکل یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کرے میرا بھائی عقیل.
أطئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار ساجرها جبارها لغضبه. میرا بھائی تو اس سرخ گرم لوہے سے چیخ اٹھا، اسے ایک انسان نے مزاح میں گرم کیا تھا، میں جلانے کا قصد تو نہیں رکھتا تھا، تو اس ٹکڑے سے چیخ اٹھا اور تو مجھے جہنم کی اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے. أطئن من العذاب والعين من لظى. دنیا کی آگ سے دامن بچائے اور فریاد کرے علی جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچائے. میں جہنم کی آگ سے فریاد نہ کروں. کہاں لائے گی دنیا علی کے علی کے نزدیک؟ اس لیے جارج درداک نے کیا لکھا؟ لشدت عدلی قتل فی محرابہ لشدت عدلی. حضرت کے وہ خطوط پڑھیے جو اپنے دور حکومت میں اپنے مختلف گورنروں کو لکھا. ایک گورنر کو خط لکھا نہج البلاغہ میں موجود ہے. قد بلغنی عنک امر ان كنت فعلته فاسخطت ربك وعصيت امامك واخزيت امانتك. تیرے بارے میں شکایت پہنچی ہے اور اگر تو نے یہ فعل کیا ہے تو نے اپنے رب کو ناراض کیا، تو نے اپنے امام کی نافرمانی کی اور تو نے امانت میں خیانت کی. قد بلغنی انك جردت الارض اخذت ما تحت قدميك واقلت ما تحت يديك. تیرے بارے میں شکایت پہنچی کہ تو بیت المال کی سرزمین کو چٹ کر گیا، جو تیرے قدموں کے نیچے آیا تو نے اس پہ قبضہ جما لیا، جو تیرے ہاتھ میں آیا تو نے وہ کھا لیا. فرفع الی حسابک، بیت المال کا سارا حساب کتاب لکھ کے مجھے بھیج. وَعَلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ عَظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ. اور اس بات کو مت بھولنا اللہ کا محاسبہ انسانوں کے محاسبے سے سخت. بھری پڑی ہے امیر المومنین کی زندگی عدل کے نمونوں سے. سہل بن حنیف جو مدینہ میں آقا کی طرف سے گورنر تھے، سہل نے خط لکھا تھا یا امیر المومنین لوگ آپ کی بیعت توڑ کے چھوڑ کے حاکم شام کے پاس جا رہے ہیں، ادھر پھرتے چلے جاتے ہیں. میرے آقا نے سہل بن حنیف کو جو خط لکھا وہ بھی کیا خوبصورت جملے تھے. میرے آقا نے فرمایا سہل جو لوگ چلے گئے ان کے جانے پہ پریشان نہ ہو، تیری تسلی اور تشفی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کے ضلالت کی طرف جا رہے ہیں. وہ دنیا پرست لوگ ہیں، انہوں نے دیکھ لیا علی کے پاس سب کے حقوق برابر ہیں، یہاں امتیاز نہیں برتا جاتا، اس لیے وہ عدل کو چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہیں. علی تیری عظمت کو سلام. اور میں دوستو کہا کرتا ہوں اگر محمد والے محمد کا گھرانہ نہ ہوتا نا، لغت کی کتابوں میں بہت سارے لفظ رہ جاتے ہیں، انہیں معانی نہ ملتے. لفظ عدل کو معنی عطا کیا ہے امیر المومنین. عدل کیا خوبصورت سیرت ہے، کیا خوبصورت کردار. میرے آقا کوفے سے باہر تھے اور کوفے کے اندر جب داخل ہونے لگے ایک یہودی کو دیکھا، ناکہ اس کے پاس تھا، ناکہ سے سامان کچھ وزن سامان گر چکا، انتظار میں تھا کوئی مجھے سامان اٹھوائے. امیر علیہ السلام پہنچے، وہ سامان اٹھوایا. پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ یہودی نے پوچھا. میرے آقا نے فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے. اس کی منزل اور تھی. جب ایسے راستے میں پہنچے جو ایک کوفہ کو جاتا ہے ایک یہودی کی طرف، اس کی منزل کی طرف، امیر المومنین نے بھی تھوڑی دیر وہی راستہ طے کیا جس راستے پہ یہودی جا رہا تھا. یہودی نے پلٹ کے کہا آپ تو فرما رہے تھے میں نے کوفہ جانا ہے. فرمایا جانا میں نے کوفہ ہی ہے، لیکن چونکہ تیرے ساتھ رفاقت ہو گئی ہے لہذا ہمارے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ساتھی کو بدرقہ کرنے کے لیے تھوڑا سا چند قدم چل کے اس کے ساتھ جا.
اللہ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبد من عباد اللہ، اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ پوچھنے لگا اگر میں کوفہ ہوں آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملوں؟ فرمایا مسجد کوفہ میں ملوں گا۔ آپ اپنا اسم گرامی تو بتا دیں۔ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ جب نام سنا نا یہودی کہ وقت کا حاکم، وقت کا خلیفہ اور یہ کردار اور یہ عظمت، اسی وقت کہتا ہے یا علی مجھے کلمہ پڑھائیے اور دین اسلام سکھائیے۔ بڑے بڑے نمونے آگے کمبر غلام حضرت کا 2 پیراہن خرید فرمانے تھے، کمبر کو ساتھ لیا بازار گئے۔ ہمارا معاملہ اور ہے امیر المومنین کا معاملہ، ہم ایسے دکاندار سے چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں جانتا ہو، ایسے ہی آپ امیر المومنین ایک دکان پہ پہنچے تو وہ دکاندار کہنے لگا یا امیر المومنین تشریف رکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا کمبر یہ ہمیں جانتا ہے، اس سے چیز نہیں خریدنی۔ کیوں؟ ممکن ہے وہ جو نفع دوسرے لوگوں سے لیتا ہو، مجھے خلیفہ اور حاکم سمجھ کے وہ نفع مجھ سے نہ لے۔ میرے آقا نے وہ دکان چھوڑ دی، دوسری دکان پہ تشریف لے، دوسری دکان، دوسری سے پھر تیسری پہ، یا شیخ تشریف رکھیے۔ دکاندار کہنے لگا حضرت سمجھ گئی مجھے نہیں پہچانتا۔ 2 پیراہن خرید فرمائے، ایک 5 درہم کا، ایک 3 درہم کا۔ 5 درہم کا پیراہن کمبر کو عطا کیا، 3 درہم کا پیراہن آقا نے اپنے لیے رکھا۔ کمبر عرض کرتے ہیں آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، یہ قیمتی لباس آقا آپ سے بھی تن فرمائے، یہ معمولی قیمت والا میں پہنتا ہوں۔ ایک ایسا خوبصورت جواب دیا، لیکن اس جواب سے پہلے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے سلاطین اپنے غلاموں کو قیمتی سے قیمتی لباس پہناتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ ان کے غلاموں کی کمر کے ساتھ سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے پٹکے بندھے ہوئے ہوں گے، ریشم و دیبا کے لباس غلاموں کو پہناتے ہوں گے، لیکن دنیا کے بادشاہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کے بھی غلاموں کے احساس غلامی کو ختم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے احساس غلامی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ لباس پہن ہمارا غلام ہے، لیکن جب کمبر نے عرض کی نا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ قیمتی لباس پہنے، میرے آقا نے ایک ایسا جواب دیا جس جواب سے اس کے احساس غلامی کو ختم کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کمبر تو جوان ہے میں ضعیف ہوں۔ تو جوان ہے میں ضعیف ہوں، جوان کو قیمتی لباس زیب دے۔ بادشاہ حبشہ نے سرکار دو عالم کی دعوت اسلام کے نتیجے میں اسلام قبول کیا تھا، اور اس نے کچھ تحائف قیمتی بھیجے تھے سید الانبیاء کی خدمت میں۔ وہاں اس نے اپنے بیٹے ابو نیزر کو بھیجا تھا سید الانبیاء کی خدمت کے لیے۔ ابو نیزر جب تک سید الانبیاء زندہ رہے، ابو نیزر سید الانبیاء کی خدمت میں رہا۔ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد ابو نیزر امیر المؤمنین کی خدمت میں، اس کے والد نے اس کو خط لکھا کہ رحمت دو عالم دنیا سے چلے گئے، اب تو لوٹا حبشہ اور شہزادوں کی طرح زندگی گزار۔ اس نے جو خط لکھا، تاریخ نے جملے لکھے، باپ کو خط لکھا، اشہد انکا ملک کریم، میں گواہی دیتا ہوں بابا آپ ایک کریم بادشاہ ہیں، ولیکن لا افارق علی لحظتا واحدہ، لیکن بابا میں علی کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا۔
ایک لحظے کی بھی جدائی میں علی کی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں چاہیے وہ مجھے حکومت اور اقتدار، اس اقتدار سے زیادہ عزیز ہے علی کی غلامی۔ یہ کردار تھا امیر المومنین، اور پھر حد ہو گئی۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَيَّتِي۔ فرماتے تھے دنیا کا طریقہ تو یہ ہے، ریتیں بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتی ہیں، میں علی ایسا حاکم ہوں جو ریت کے ظلم سے ڈرتا ہے۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کانٹوں پہ جاگتے ہوئے رات گزارنا، قید و بند میں زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹا جانا علی کے لیے آسان ہے، لیکن علی یہ نہیں چاہتا میں قیامت کے دن خدا اور خدا کے رسول سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو یا میں نے کسی کا حق کھایا۔ حاکم شام نے لکھا تھا ایک مرتبہ جناب امیر کو، یا علی تمہیں وہ وقت بھول گیا جب تمہارے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا دربار کی طرف تاکہ آپ سے بیعت لی جائے۔ اس خط کا جواب میرے آقا نے دیا، خط نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَايِعَ۔ حاکم شام جہاں تک تو نے یہ کہا کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح مجھے کھینچ کے لے جا رہے تھے دربار مجھ سے بیعت لینے کے لیے۔ جملہ سنیے گا آقا کا، میرے آقا نے فرمایا واللہ لقد اردت ان تضم فمدحت وان تفزع فافتضحت۔ حاکم شام خدا کی قسم تو یہ بات لکھ کے چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو علی کی تعریف کی ہے۔ یہ بات لکھ کے تو علی کی مذمت کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے علی کی تعریف کی ہے۔ ان تفزح فافتضحت، تو یہ بات لکھ کے علی کو رسوا کرنا چاہتا تھا جبکہ تو خود رسوا ہو گیا، اس لیے کہ ما من غضاضۃ علی المسلم ان یکون مظلوما۔ حاکم شام یاد رکھ مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا تو عیب نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا تو عیب نہیں۔ اور تو نے اقرار کر لیا علی ظالم نہیں تھا، علی مظلوم۔ مجسمہ عدالت امیر المؤمنین۔ امام اہل سنت فخر رازی نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں، جو تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے، اس واقعے کو ذکر کیا جو میں ذکر کرنے لگا۔ شہید مطہری نے بھی لکھا، ہمارے علماء نے بھی لکھا۔ امیر علیہ السلام کے دور حکومت میں حضرت کا ایک محب تھا، ایک چاہنے والا تھا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا گیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس نے اقرار جرم کر لیا۔ جب اس نے اقرار جرم کیا، میرے آقا نے اس پہ حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس نے چوری کی۔ جب حد جاری کرنے کا اعلان ہوا، اپنے چاہنے والے امیر المومنین کو مشورہ دینے لگے، یا امیر المومنین آپ کا غلام ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ جملہ سنو گے، میرے آقا نے فرمایا اگر یہ میرا چاہنے والا تھا، اگر یہ میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا، اس کا کردار بلند ہونا چاہیے تھا، یہ فعل اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے آقا امیر المومنین نے اس پہ حد جاری کی اور اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ دکھائیے مجھے دنیا میں کوئی ایسا حکمران۔
خدا جانتا ہے دنیا سے جرائم کی شرح بہت حد تک ختم نہ ہو جائے تو کم ہو جائے۔ ہمارا دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ صاحبان اقتدار اپنی پارٹی کے مجرموں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، صاحبان اقتدار اپنی پارٹی کے قاتلوں کی پشت بنائی کرتے ہیں، ان کی ضمانتیں لیتے ہیں۔ اگر یہ جرم مجرموں کی اور اگر یہ ظالموں کی پشت بنائی چھوڑ دیں، معاشرے سے جرائم کم ہو جائیں۔ جرم مجرموں کی پشت بنائی کرنے والے حاکم اور ہیں، اپنے چاہنے والے پہ حد جاری کر کے ہاتھ کاٹنے والا علی اور ہاتھ کاٹ انگلیاں کاٹ دی۔ اس حبشی نسل غلام نے وہ کٹی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑی اور بازار میں جا رہا ہے، خون بہتا جا رہا ہے۔ ابن قوا خارجیوں کا سردار سامنے آیا، اس نے دیکھا یہ تو علی کا چاہنے والا ہے، محب ہے، اور امیر المومنین علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، آج یہ علی کے خلاف بولے گا اور آج موقع ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس توقع سے سامنے آ کے پوچھا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہتا ہے قد قاطع یمینی امیر المؤمنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین خاتن الرسول زوج البطول المنتقم من الجہال المصادم الابطال الناطق بالسداد الحادی الى الرشاد السابق الى جنات النعیم الموت الزکاة رجل شجاع وفی مکی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ ابن قوا حیران ہوگا، کمال علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اب بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے، اب بھی علی کے قصیدے پڑھتا ہے۔ میں دوستو اس مقام پہ کہا کرتا ہوں جیب نوٹوں سے پر ہو جائے، علی کا قصیدہ پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا۔ اور نہج البلاغہ میں فرمایا میرے آقا نے، جملہ سنیے میرے آقا کا، فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی۔ فرمایا خدا کی قسم میں یہ تلوار مومن کی ناک پہ ماروں اور اس کی ناک اڑا دوں کہ وہ مجھ سے بغض کرے، مومن مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِ عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں ساری دنیا منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ منافق مجھ سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي يَا عَلِي لَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ تو رسول کی زبان سے صادر ہو چکا، یا علی منافق تو اس سے محبت نہیں کر سکتا، مومن تو اس سے بغض نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ سید الانبیاء کی زبان مبارک سے صادر ہو چکا۔ حیران ہو گیا، جی تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہا میرا ہاتھ کاٹا مومنوں کے امیر نے، میرا ہاتھ کاٹا مسلمانوں کے رہنما نے، میرا ہاتھ کاٹا سجدہ گزاروں کے قائد نے، روشن پیشانی والوں کے قائد۔ میرا ہاتھ کاٹا ہے داماد رسول شوہر بطول نے۔ اگلا کیا خوبصورت جملہ کا، کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹا ہے اس ہستی نے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا، جو نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، جو جنتوں کی طرف سبقت کرنے والا ہے، جو حالات سے انتقام لینے والا ہے، جو مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، اس سے بڑا وفادار اور بہادر کوئی نہیں۔ میرا ہاتھ کاٹا ہے رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب۔ حسینیت
گیا ابن قوہ، ہاں، اور حیران ہو کے کہتا ہے کمال ہے بھائی، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اب بھی علی کے فضائل پڑھتے ہو. کہتا ہے قد قطع یمینی بحق، علی نے نہ حق تو ہاتھ نہیں کاٹا جی، نہ حق ہاتھ نہیں کاٹا، حق کے ساتھ کاٹا. اور پھر ایک جملہ کہا قد قطع یمینی وخلصنی من النار. او خارجی یاد رکھ، یہ تو علی کا مجھ پہ کرم ہے، یہ تو علی کا مجھ پہ احسان ہے، یہ تو علی کی مجھ پہ مہربانی ہے. اس علی نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. کسی نے روایت مکمل کر دوں، کسی نے آقا امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی، امیر المومنین اس پہ آپ نے حد جاری فرمائی. وہ تو فضائل پڑھتے پھر آقا نے فرمایا اس کو بلایا جائے. بلایا گیا، کٹی انگلیاں تھیلی کے ساتھ رکھی، اوپر ایک کپڑا ڈالا، اور جناب امیر علیہ السلام نے کچھ کلمات ادا فرمائے. اب جو رومال ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا. میں کہا کرتا ہوں ہاتھ کاٹنا عدل علی ہے اور ہاتھ جوڑنا فضل علی. ایک نمونہ عادل کا اور سنی اور چند جملے ذکر نصیحت. میدان خندق میں کل کفر کا سر کاٹا امیر المومنین. ایسے عمر ابن عبدالوہاب کا سر کاٹا. وہ جو کل کفر تھا وہ سردار بھی تھا قبیلے کا، اتنا بڑا بہادر، 1000 بندے سے مقابلہ کرنے والا. یہ ساری باتیں آپ کے علم میں. انتہائی قیمتی زرہ تھی، انتہائی قیمتی خود تھا، ہیرے جواہرات سے مرصع. میرے آقا امیر المومنین نے کل کفر کا سر کاٹا ہے، نہ اس کے خود کو ہاتھ لگایا، نہ اس کی زرہ کو ہاتھ لگایا، نہ اس کی تلوار کو ہاتھ لگایا. سارا سامان اور اس کا لباس جنگ چھوڑ کے امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں اس کل کفر کا سر لے کے گئے. عمر کی بہن جب عمر کی لاش پہ آئی نا اور سنا کہ بھائی مارا گیا، آئی تھی بھائی کو رونے. جب اس نے لاش کی کیفیت دیکھی کہ زرہ موجود ہے، خود موجود ہے، لباس موجود ہے، اور کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اب بھائی کو رونا بھول گئی، قاتل کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. دکھائیے مجھے دنیا میں کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آ کے قاتل کا قصیدہ پڑھ رہی ہو، بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے لو کان قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیت ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد. بھائی کی لاش پہ کہتی ہے بھائی اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھ کو روتی رہتی، لیکن کیا کروں تیرا قاتل اتنا کریم ہے. تیرا قاتل اتنا کریم ہے، لا نظیر لہو، اس کی کائنات میں نظیر ہی نہیں ہے. کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد، اور جس کے بابا کو رئیس بطحاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابو طالب کا لال ہے تیرا قاتل، اب تجھے نہیں رہو. علی تیری عظمت کو سلام. اللہ اکبر. آج 7 محرم کا دن گزر چکا ہے، چند دنوں کے مہمان رہ گئے کربلا والے. میرا دل چاہتا ہے آج علی کے علی پوتے کا تذکرہ کروں. امام سجاد علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا، امام حسین علیہ السلام نے سید سجاد کو اٹھایا، مسجد نبوی کی محراب میں لا کے رکھا. پروردگار میں اپنے اس بیٹے کو تیری راہ میں وقف کرتا ہوں. اس وقت امیر المومنین آگے بڑھے اور محراب سے سید سجاد کو اٹھایا. پروردگار میں تیری بارگاہ سے اپنے اس بیٹے کو لے کے جا رہا.
اور جب شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے پھر اٹھا کے مسجد نبوی کی محراب میں رکھا، پروردگار میں اپنے اس بیٹے کو بھی تیری راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اب علی نہیں تھے، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر کو محراب میں مسجد سے اٹھایا، پروردگار میں تیری بارگاہ سے علی اکبر کو لے کے جا رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر کی تربیت فرمائی جناب زینب عالیہ۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا بیٹا حسین کا، بڑا پیارا بیٹا حسین۔ میرے پیش نظر کچھ روایات ہیں، میں روایات کی بنیاد پہ کہتا ہوں یعقوب کو یوسف سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی حسین کو علی اکبر سے۔ مسجد نبوی میں سید الشہداء تشریف فرما تھے، انگور کا موسم نہیں تھا، یہ شہزادہ آیا بابا کی خدمت میں، بابا جان انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، مسجد نبوی کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، انگوروں کا تازہ گچھا شہزادہ علی اکبر کی خدمت میں پیش کیا، لوگوں نے تعجب کیا، فرمایا تعجب نہ کرو، اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے اس سے بھی زیادہ نعمتیں جمع کر رہے، بے موسم انگور کھلانے والا۔ اور یہ جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا اور لکھا اس پر باب مقاتل مورخین نے لکھا، جو ہم شکل پیغمبر ہو، شہزادہ علی اکبر اور جناب عباس علمدار چچا بھتیجا دونوں جب چلتے تھے نا مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں، لوگ دکانیں چھوڑ کے نکل آتے تھے، وقت کے علی اور وقت کے نبی کی زیارت کیا کرتے، چھتوں پہ سوار ہو کے شہزادوں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 2 محرم کربلا پہنچے، 9 محرم کی شام تک سید الشہداء کا مؤذن تھا حجاج ابن مسروق، جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا نا حجاج ابن مسروق اذان کہتا تھا، لیکن جب صبح عاشور ہوئی نا میرے آقا نے فرمایا حجاج آج اذان تو نہیں کہے گا، میرا علی اکبر اذان کہے، میرا علی اکبر اذان دے۔ جو جوان بیٹھے ہو، جو امام حسین کے عزادار بیٹھے ہو، جو علی اکبر کا ماتم کرنے والے بیٹھے ہو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ روز عاشور کا خلاصہ کیا ہے، میں کہتا ہوں روز عاشور کا خلاصہ 2 جملوں میں ہے، جو اذان علی اکبر سے شروع ہوا ہے حسین کے سجدے پہ ختم ہے۔ اور شاید مسئلہ یہی ہو، سید الشہداء قیامت تک کے لیے چاہتے ہوں میرے ہر حسینی کو، میرے ہر ماتمدار کو، میرے ہر عزادار کو یاد رہے صبح عاشور کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا۔ علامہ علی نقی نے یہ جملہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور کو جو مؤذن بدلا، سید الشہداء نے کئی طریقوں سے لشکر یزید پہ اتمام حجت کیا ہے۔ یہ بھی اتمام حجت کا ایک طریقہ تھا کہ آخری بار لشکر یزید کو لہجہ پیغمبر سنوا دیں۔ لہجہ پیغمبر اجرکم علی اللہ۔ چڑھایا عاشور کا دن، سب سے پہلے اصحاب کی قربانیاں، اصحاب کی قربانیوں کے بعد جب آل رسول کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، سب سے پہلا شہید علی اکبر۔ بابا کی خدمت میں، بابا جان اب مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ میں نے نہیں پڑھا کسی مقتل میں امام حسین علیہ السلام کو کوئی تردد ہوا ہو۔ ایک جملہ باب مقاتل میں لکھا، جب علی اکبر نے اجازت مانگی نا، ناظر الیہ نظرۃ عائس،
وَعَرْفَ عَيْنَيْهِ وَبَقَى، امام حسین علیہ السلام نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی علی اکبر کے وجود پر، پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے آزاد، بلند آواز سے رویا ہے حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ دوستو کافی شریف میں حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا فرزند رسول دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جوان بیٹا، اللہ تمہارے جوانوں کی حفاظت کرے، اولاد کی خوشی اور سکھ دیکھنا نصیب۔ سائل نے سوال بدلا، آقا یہ فرمائیے دنیا کی سب سے طلب شے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جوان بیٹے کی موت، موت الولد قاسمۃ الزہر۔ میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو تیار کیا، پیغمبر کی زرہ پہنائی، پیغمبر کا امامہ سر پہ سجایا اور فرمایا جاؤ علی اکبر بیٹا پہلے خیام سے ماؤں بہنوں سے اہل حرم سے ودا کر دیا۔ جب سلام کے لیے ودا کے لیے علی اکبر پہنچے نا خیام میں، خدا جانتا ہے سیدانیوں نے حلقہ باندھ کے ماتم کیا، واہ اکبرہ واہ محمدہ واہ علی۔ کوئی بھی ہاتھ چومتی تھی، کوئی پیشانی چومتی تھی، بیبیاں کہتی تھی رو کے، اور باب مقاتل جملہ لکھا بیبیاں رو کے کہتی تھی علی اکبر ہماری غربت پہ ترس تھا، علی اکبر ہماری غربت پہ ترس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑی مشکل سے کوئی بھی دامن پکڑ لیتی تھی، کوئی بھی ہاتھ پکڑ لیتی تھی، بڑی مشکل سے شہزادہ علی اکبر نے ودا کیا، سلام آخر کر کے خیموں سے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سوار کیا، اور وہ مرکب جو پیغمبر کی سواری تھی، یہ اتمام حجت ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر یزید کے سامنے اپنے بیٹے کو پوری پیغمبر کی شبیہ بنا کے لشکر یزید کے سامنے بھیجا، شاید حیا کر جائیں۔ میں دوستو میں کہا کرتا ہوں یہ محرم سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا نا، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، سارے مسلمان میلاد النبی کے جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، شہر سج جاتے ہیں سبز پرچموں سے، اور آپ نے دیکھا عید میلاد النبی کے موقع پہ ایک وہ پرچم جس پہ پیغمبر کی ایک فرضی نالین کی شبیہ بنی ہوتی ہے، نالین پیغمبر کی ایک تصویر، وہ علم سجاتے ہیں، بیجز بنے ہوتے ہیں جو سینوں پہ سجاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کا مسلمان خوش نصیب ہے، 1400 سال بعد پیغمبر کی فرضی نالین کی شبیہ کا بھی احترام کرتا ہے، اس کو بھی بوسے دیتا ہے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے جیتی جاگتی تصویر رسول، جیتی جاگتی تصویر رسول کو خاک و خون میں ملا، گھوڑے پہ سوار کر کے کسی شہید کے وقت وہ جملے نہیں فرمائے جو جناب علی اکبر کی روانگی کا وقت فرمائے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرا اللہ اب اس قوم پہ گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ، میرا اللہ وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے تیرے رسول کے۔ وَقُلْنَا، جملہ سننا، وَقُلْنَا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، میرا اللہ تو جانتا ہے ہمیں جب بھی تیرے حبیب کی، تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، ہم علی اکبر کو دیکھ کے تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم والے لوگ، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم گھوڑا چلا،
اور مقتل میں یہ جملہ موجود ہے، چند قدم گھوڑا چلا، جناب علی اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی انسان دوڑتے ہوئے آ رہا۔ شہزادہ علی اکبر نے جو گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا غریب بابا دوڑتا ہوا، غریب کربلا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا، بابا جان آپ نے خود ہی تو مجھے اجازت دی ہے۔ اس وقت فرمایا علی اکبر بیٹا تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا، میں پھر پوچھتا ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوبارہ سینے سے لگایا، دوبارہ ودا کیا، اور اب پھر فرمایا جاؤ علی اکبر بیٹا اللہ کے حوالے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جاؤ لیکن جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک ذمہ دار اہل علم کی زبان سے سنے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں۔ جب شہداء کے سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیے گئے، عزاداروں نوکے نیزہ سے امام حسین کا سر اس نیزے کی طرف متوجہ رہتا تھا جس نیزے پہ علی اکبر نے نوکے نیزہ سے اس نیزے کی طرف متوجہ رہتے۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادہ علی اکبر نے پہلا حملہ کیا، اللہ اکبر، 120 ملاعین کو فی النار۔ شہزادہ علی اکبر کا حملہ جاری۔ بعض مقاتل نے لکھا امام حسین علیہ السلام جناب ام لیلہ کے پاس آئے اور فرمایا ام لیلہ میں نے سنا ہے نانا سے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ام لیلہ ایک مرتبہ دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ۔ اجرکم علی اللہ۔ دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر واپس پلٹے، زخموں کے منہ کھلے ہوئے تھے، بابا کی خدمت میں آ کے عرض کی یا بتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس کی شدت نے مجھے مار ڈالا، وثقل الحدید اجہدنی، لوہے کے گرم ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، فحال الی شربۃ من الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا، بے موسم انگور کھلانے والا حسین۔ یہ امتحان کی منزل تھی، یہ امتحان کی منزل تھی۔ فرمایا بیٹا اور تو کچھ نہیں، اب جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو، زخمی بیٹا پانی مانگ رہا ہو، پانی تو تھا نہیں، بیٹے کا دل رکھنے کے لیے حسین نے کیا فرمایا، ہاتھ یا بنی لسانک، علی اکبر بیٹا لاؤ اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ شہزادہ علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان رکھی، دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کیا یا بتا لسانوں کا اے بس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ میرے آقا سید الشہداء نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی، فرمایا بیٹا انگوٹھی کو منہ میں رکھو اور صبر کرو، صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد تمہیں نانا کوثر سے سیراب کر دیں گے۔ شہزادہ علی اکبر میدان میں آج دوسرا حملہ کیا، 80 ملاعین کو فی النار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ شہزادہ علی اکبر ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ملعون واصل جہنم کیے۔ عزاداروں کوئی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، میدان اٹ گیا تھا کشتوں سے۔ ایک مرتبہ ابن سعد نے حکم دیا کہ اب ایسے نہیں، اب مل کے یکبار کی حملہ کیا جائے۔ عزاداروں ایک مرتبہ مرہ بن منقذ عبدی ملعون نے ایک مرتبہ جو نیزہ مارا نا علی اکبر کے سر، شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ جھک گئے، ملعون نے تلوار کا وار کیا، میرے آقا کے سر اقدس پہ وہ تلوار لگی۔ اب شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اب گھوڑے کے گلے میں جو باہیں ڈالی، اب جس طرف سے گھوڑا گزرتا تھا تلوار والا تلوار مارتا تھا، نیزے والا نیزہ مارتا تھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے، بدن کے ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گھوڑے کے گلے سے جو باہیں چھوٹی، یا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر لے۔ اور بابا یہ میرے نانا آ گئے، یہ میرے دادا علی آ گئے کوثر کا جام لے کے، بابا پریشان نہ ہونا، تیرا علی اکبر سے رام ہو گیا، یہ میری دادی فاطمہ زہرا آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ غریب کربلا اٹھے، غریب کربلا اٹھے، عزادار و سید الشہداء نے چلنا شروع کیا، سب مقاتل والوں نے جملہ لکھا، قوت حسین کی کم ہو گئی تھی، تھوڑا چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر سنبھلتے، پھر تھوڑا چلتے پھر پڑتے، پھر اٹھتے پھر چلتے۔ عزاداروں میں نہیں بتا سکتا، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اب حسین میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، علی اکبر کی لاش بھی کچھ فاصلے پہ تھی، یا علی کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور زانو با لاشیں پسر رسید، جس طرح بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، تھوڑا فاصلہ حسین نے گھٹنوں کے بل چل کے کیا، علی اکبر کی لاش پہ پہنچ گئے، علی اکبر کے سرہانے پہنچ گئے۔ عزاداروں سنو گے، علی اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور ایک جملہ فرمایا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لافا، علی اکبر بیٹا تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک، زندگانی ہے دنیا پہ خاک۔ اور عمر ابن سعد سے کہا، عمر ابن سعد، اور خدا تیری نسل کو قطع کرے، اور جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کیا۔ عزاداروں سنو گے، علی اکبر کے رخسار پہ حسین نے اپنے رخسار رکھے، حسین نے اپنے رخسار رکھے، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، رخسار رکھے، اور مظلوم نے جو مرثیہ پڑھا، مرزوم نے جو مرثیہ پڑھا، یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا، بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے رہائی پا گیا، تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا، تیرا پردیسی بابا اکیلا رہ گیا۔ عزاداروں جناب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی، امام حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈال کے وہ برچھی کا پھل نکالا، علی اکبر نے آخری ہچکی لی، عزاداروں علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ مظلوم نے چاہا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، لیکن حسین کی ہمت جواب دے گئی، جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکے، خیموں کی طرف رخ کیا اور اشارہ کیا، او بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اور مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا۔ پروردگار محمد ہمارے ذکر کو قبول فرما، جتنے عزاداران تشریف فرما ہے سید الشہداء کے صدقے نے سب کی حاجات قبول فرما، سید غم آل محمد دنیا کی کسی غم میں مبتلا نہ فرما، کریم اللہ آل محمد کی عزت عظمت کا صدقہ تمام عزاداران سید الشہداء، تمام عزاداران مظلوم کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ علامہ شیخ محسن النیفی صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ اس عزا خانہ کے وقف کرنے والے مغور مقبول صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کے فرزند منصور حسین، ان کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ بیمار مومنان مومنات کو شفا عطا فرما، تصور بھائی کی بیٹی کو شفا عطا فرما۔ کریم اللہ آل محمد کی عزت عظمت کا صدقہ موت سے پہلے کربلا والوں کی زیارت نصیب فرما، بعد از موت کربلا